الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. أَفَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. صدق اللہ ومولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 80 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ آج سورۃ البقرہ کی 80 آیات کا درس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ تک جب بھی درس قرآن اپلوڈ ہو تو آپ تک سب سے پہلے پہنچے اور آپ اس کو سماعت فرمائیں اور سماعت فرما کر دوسرے دوستوں تک پہنچا کر ثواب دارین کے مستحق بنیں. اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کے توسل سے اس درس قرآن کو جاری و ساری رکھنے کی سعادت عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، بنی اسرائیل کا تذکرہ جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة. پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی وہ تو پتھر کی طرح سخت ہیں.
فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ کئی ایسے پتھر ہیں جن سے بہہ نکلتی ہیں نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کئی ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کئی ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو، جو حرکتیں تم کر رہے ہو، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا کہ تمہارا حال بہت عجیب و غریب ہو چکا ہے۔ مثال دی کہ تم لوگ تو یعنی اب وہ قتل کا معاملہ ہوا تو اس نے مقتول نے خود جاگ کر، اس کے اللہ کے رگوں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ اس شخص نے مجھے قتل کیا ہے، اس شخص نے مجھے مارا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس بات پر نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ سخت ہو گئے تمہارے دل یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی کہ وہ تو پتھر کی طرح سخت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پتھروں کی مثال دی کہ اس میں سے پانی بھی نکلتا ہے، وہ اللہ کے ڈر سے گر بھی پڑتے ہیں، پھٹتے ہیں تو نہریں بھی نکل آتی ہیں، یعنی کہ یعنی کہ پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آبشاریں بن کر بہہ نکلتے ہیں، جس سے جو ہے وہ زمین کو سیراب بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن تمہارا حال کچھ اور ہے، تمہاری حقیقت کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پاک ہے، حضور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ جا رہا تھا تو جنگل سے گزر ہوا، پہاڑوں کے درمیان سے گزر ہوا تو آپ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، پہاڑوں اور درختوں کے درمیان سے جب نکل رہے تھے تو جہاں جہاں جا رہے تھے، اللہ، تو وہاں سے صلاۃ السلام کی صدا بلند ہوتی، آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ قد مبارک تھوڑا سا چھوٹا تھا تو آپ نے ایڑیاں اٹھا کر دیکھتے کہ ان درختوں اور پہاڑوں کے جھرمٹ میں کون ہے جو میرے یار کو سلام کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، علی پاک بار بار کبھی دائیں کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھتے ہیں۔ فرمایا علی کیا بات ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان پہاڑوں میں آپ کا وہ دیوانہ تلاش کر رہا ہوں جو کہہ رہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا علی وہ پہاڑ دیکھ، اس کی چوٹی سے نور کی شعاع نکل رہی ہے، وہ مجھ پر سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ایک شخص گائے ہانک کر لے جا رہا تھا، یعنی ہر چیز بات کرتی، ہر چیز اللہ کی قدرت سے، تو گائے ہانک کر لے جا رہا تھا، تھک کر اس پر سوار ہو گیا، پھر اسے مارنے لگا
چل نہیں رہی ہوگی، مارنے لگا۔ گائے بولی مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہماری تخلیق تو زمین میں ہل چلانے کے لیے کی گئی ہے۔ لوگ قرب و جوار سن رہے تھے، انہوں نے کہا سبحان اللہ، گائے کلام کرنے لگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت حضرت ابو بکر اور عمر موجود نہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اگرچہ پہاڑ کی بات کرو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبل احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور جبل احد سے میں محمد محبت کرتا ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ جمادات، نباتات، ہر چیز اللہ کا تذکرہ، ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے اور ہر چیز میں عشق ہے۔ وہ ستون حنانہ، اللہ میں قربان جاؤں، اس کھجور کے سوکھے تنے کو، اس میں سوکھا ہوا تنا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ مسجد نبوی شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستون حنانہ سے ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ یا دیگر خطبات ارشاد فرمایا کرتے تھے جب تک ممبر نہیں بنا تھا۔ جب ممبر بن گیا، جمعے کا دن تھا، صحابہ نے دیکھا، کئی صحابہ نے دیکھا، ایک نے نہیں، سنا، اس دیوانے کی تڑپ کو سنا، اس عاشق کی آواز کو سنا، اس ستون کی آہو پکار کو سنا۔ کہا نا عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں، یہ لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں۔ تو حنانہ ستون کے بغیر ٹیک لگائے جب جمعہ کا خطبہ ارشاد حضور فرمانے لگے تو وہ حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور حضور خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اس پر کھڑے ہوئے تو کھجور کے تنے کو، حنانہ ستون کو پتہ چل گیا کہ آج یار میرے پاس نہیں ہے، آج میرا یار مجھ سے ہٹ کے خطبہ ارشاد فرما رہا ہے۔ کہا ہوگا نا کہ نہ میں سونی تے نہ زر پلے تے میں کیوں کہ یار نو پاواں، تے ویڑے ساڈے وڑدا نائی پئی لکھ وسیلے پاواں ہو۔ تو وہ رونے لگا، ایسا رویا کہ صحن مسجد نبوی شریف کے ہر صحابی نے اس کے رونے کی آواز کو سنا، ہر ایک نے سنا، دائیں بائیں دیکھنے لگے، آگے پیچھے دیکھنے لگے کہ اتنے درد کے ساتھ کون رو رہا ہے، اتنی محبت کے ساتھ کون رو رہا ہے۔ وہ رونے والا کہہ رہا ہوگا آج ایک دیوانہ اپنے یار سے جدا ہو رہا ہے۔ اتنی بات تھی، سرکار نے جب اس کے رونے کی آواز کو سنا، میرے کریم آقا خرامہ بڑی محبت سے ممبر سے نیچے جلوہ گر ہوتی ہیں اور کہیں نہیں جاتے، کسی مجمع کی طرف نہیں جاتے۔ وہ حنانہ ستون جہاں کھڑا تھا، حضور خرامہ اس ستون کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنے کچاوائے رحمت میں لے لیتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں میرے آقا نے اس رونے والے عاشق ستون سے کہا ہوگا بس کر
بس کر، یہ جو راز تھا اس کو راز رہنے دیتا، تو مجھ سے محبت کرتا تھا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اے ستون بتا تجھے میں ہرا بھرا کر دوں تاکہ لوگ تجھ سے، اے تنے تجھے ہرا بھرا کر دوں تاکہ لوگ تجھ سے کھجوریں کھائیں، فائدہ حاصل کریں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں رویا اس لیے نہیں کہ زندگی مل جائے، نہیں، اللہ اللہ، میں قربان جاؤں اس شاعر کی محبت پر۔ کہا نہیں، میں تو آپ کی جدائی میں رویا ہوں، میں تو آپ کا پیار چاہتا ہوں، آپ کی نسبت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ تعلق چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کیا چاہتا ہے؟ عرض کی آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے یہی چاہتا ہوں۔ آج بھی وہ حنانہ ستون میرے نبی کریم جہاں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اس منبر کی قدموں والی جگہ پر مدفن ہے۔ اللہ اکبر۔ پہاڑوں کی مثال بات ہو رہی تھی کہ پہاڑ، تو یہاں تو عالم یہ ہے حضور سے محبت بھی ہر چیز کرتی ہے، ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ہر چیز اگر اللہ کا ذکر کرتی ہے تو جس چیز کو یار سے نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی یار سے محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ بہت سارے ابہام ہے وہ دور ہوتے ہیں۔ یہاں تو حضور کے غلاموں کے بارے میں، علم کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ستون تھا یارو، سوکھا تنا تھا، سوکھا تنا تھا۔ اللہ سب کو علم مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ فرمایا فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اے مسلمانوں، اب مخاطب خطاب ہے رب کا مسلمانوں سے، اے مسلمانوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی ایمان لائیں گے تمہارے کہنے سے؟ حالانکہ ایک گروہ ان میں ایسا تھا جو سنتا تھا کلام الہی کو پھر بدل دیتے تھے اسے خوب سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر، یعنی جو سنتا تھا کلام الہی پھر بدل دیتے خوب سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر۔ مومنین اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جان بوجھ کر، جنہوں نے تورات کو بھی تبدیل کیا اور تورات کے اندر جو حضور کے اوصاف کاملہ کا تذکرہ ہے ان کو بھی تبدیل کر دیا۔ تو یہ لوگ جو ایسے ہیں یہ ایمان نہیں لا سکتے، یہ بدبخت ہیں، ان کی زندگی میں اور آخرت میں ناداری رسوائی لکھی ہوئی ہے۔ آگے فرما وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب تنہا ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو کہتے ہیں ارے کیا بیان کرتے ہو ان سے جو کھولا ہے اللہ نے تم پر، یوں تو وہ دلیل قائم کریں گے تم پر ان باتوں سے تمہارے رب کے سامنے، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اللہ اکبر۔ یعنی یہودی جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اپنے آپ کو بھولے ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی ان کا ذکر گزر چکا ہے کہ یہ ایسے ہی ہیں۔ اس سے مراد اہل مدینہ ہے۔ جب انہوں نے یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مشورہ دیا تو وہ کہنے لگے ہم تو دل و جان سے تصدیق کرتے ہیں کہ تمہارا رسول مکرم ہے، وہ عظیم ذات ہے جس کی تورات میں یہ بشارت دی گئی، اس کی اتباع کرو، اس پر ایمان لاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان سے مراد یہودیوں میں منافقین ہیں، جب وہ مومنین سے ملتے تو کہتے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے، اور جب کعب بن اشرف، وہب بن یہود یا دوسرے رؤسائے یہود سے ملتے تو وہ انہیں ملامت کرتے اور کہتے کیا تم بیان کرتے ہو کہ مسلمانوں سے وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم عطا کیا ہے اور جو کچھ اس نے تورات میں بیان فرمایا؟ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، قوم ایسی ہٹ دھرم تھی، حالانکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بھی بے شمار معجزات دیکھے، لیکن بہت سے ایسے لوگ تھے اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ آگے فرمایا أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے، اللہ جانتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ جو انہوں نے ظاہر کیا، جو چھپایا، کیوں؟ جو ظاہر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کمالات کا چھپانا اور ان سے احتجاج کو دور کرنا، اور فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی یہ حرکت جو ہے ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ نے واضح کر دیا، کھول دیا سارا کچھ۔ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو بجز چھوٹی امیدوں کے، اور وہ تو محض وہم و گمان ہی کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ان میں سے جاہل تورات کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی امیدوں کے، جھوٹی امیدوں کے، بجز جھوٹی امیدیں۔ یعنی ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو بجز جھوٹی امیدوں کے، وہ تو محض وہم و گمان ہی کرتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ التجا کرتے ہیں جسے انسان اب دل میں سوچتا ہے بعض اوقات، بس وہ جھوٹی امیدیں جو ان کے علماء خود گڑھتے۔ حضرت مجاہد اور قتادہ کا یہی قول ہے کہ وہ جو جھوٹی امیدیں، وہ جو ان کے جھوٹے علماء گھڑتے، تو وہ ان امیدوں کو بس جانتے تھے، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے تھے انہیں بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، پس ہلاکت ہو ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب خود اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ نوشتہ، یہ تو لکھا ہی اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کر لیں اس کے عوض تھوڑے دام، سو ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ جو اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ اس مال کے جو یوں کماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو انہوں نے من گھڑت لکھا، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب عذاب کی شدت اور سختی ہے کہ ان پر سختی ہوگی۔ کس وجہ سے؟ جو ہلاکت کی بات ہے، جو انہوں نے ان کے لیے ہلاکت، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، دنیا میں بھی وہ ذلیل اور رسوا ہوئے جو وہ جھوٹ سچ لگاتے تھے اس کی وجہ سے، اور قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ بڑا سخت معاملات ہوگا۔ امام بغوی اپنی سند سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس میں کافر اس کی گہرائی تک پہنچنے سے پہلے 40 برس گرتا چلا جائے گا۔ ویل یعنی
جہنم میں پہنچنے پر 40 سال تک وہ نیچے گرتا ہی جائے گا، گرتا ہی جائے گا. یعنی اب آپ اندازہ لگائیں کہ حالانکہ اوپر سے نیچے چیز پھینکو تو سیکنڈوں میں اوپر جانے میں ٹائم لگتا ہے، نیچے آنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، لیکن وہ 40 سال تک جہنم کی گہرائی میں گرتے 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 ہی جائیں گے. اللہ اکبر. تو انہوں نے جو معاملات کیے، ہوا کیا کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو یہودی علماء کو اپنی آمدنیوں اور رشوتوں پر یہ ضد پڑتی ہوئی نظر آئی کہ کہیں لو جی ہون ساڈی خیر نہیں، ہون ساڈی خیر نہیں. اور جس طرح اب دیکھ لینا کوئی علماء حق میں سے کوئی بات کرتا ہے نا تو جو دوسرے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہون ساڈی خیر نہیں. تو انہوں نے تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو دیکھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیل صورت ہے، حسین زلفیں ہیں، سرمگی آنکھیں ہیں، قد و قامت معتدل ہے. انہوں نے ان صفات کو اپنے ہاتھ سے بدل دی اور لکھ دیا کہ وہ نبی لمبے قد والا، نیلی آنکھوں والا ہے. جب ان پڑھ جاہل یہود سے پوچھتے کہ تورات میں آنے والے نبی کی کیا صفات لکھی ہیں تو وہ تبدیل شدہ صفات پڑھ دیتے. وہ جب حضور علیہ السلام کی صفات نہ دیکھتے وہ جو انہوں نے بیان کی تھی تو وہ انکار کرتے. اللہ، یہ تھی ان کی حرکت. آج بھی ایسا ہے، تروڑ مروڑ کر ترجمہ کر دیا جاتا ہے، حدیثوں کو تروڑ مروڑ کر بیان کر دیا جاتا ہے، بخاری شریف کے دلائل دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اب جو بندہ پڑھا ہی نہیں لکھی، پتہ ہی نہیں ہے، جس کو بخاری شریف کا علم کا ہی نہیں پتہ، اب جیسے دیکھو کوئی بھی کم علم بندہ اپنی گفتگو کرے اور وہ اپنی گفتگو میں لوگوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرے تو اس نے کیا پڑھانا ہے؟ وہی جو اس نے پڑھا ہوا ہوگا، جو اس نے سیکھا ہوا ہوگا. بہرحال آگے اللہ فرمائے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ بجز گنتی کے چند دن. آپ فرمائیے کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ سے کوئی وعدہ؟ تب تو خلاف ورزی نہ کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی یا یوں ہی بہتان باندھتے ہو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں. وہ دراصل نہ جب ان کو ڈرایا جاتا کہ بھائی ڈرو اللہ کے عذاب سے، کیوں ایسی حرکت؟ کہتے ہیں یار کیا ہے، ہم اگر پہلی بات ہے جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر گئے بھی تو چند دن کے لیے. حتیٰ کہ ایک جگہ پہ روایت ہے کہ جتنی دیر تک بنی اسرائیل کے لوگوں نے گوسالہ کو پوجا، بچھڑے کو پوجا، یعنی 40 دن تک. اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہود کہتے تھے کہ دنیا کی مدت 7000 سال ہے اور ہمیں ہر سال 1000 سال کے بدلے 1 دن عذاب دیا جائے گا. ان کا یہ بھی تھا. اور حضرت قتادہ اور عطا فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے صرف 40 دن عذاب ہوگا جن میں ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی. حضرت حسن اور ابو العالیہ نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم میں عطا فرمایا اور قسم اٹھائی کہ وہ ہمیں 40 دن عذاب دے گا، تو وہ اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے ہمیں صرف 40 دن عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ نے ان بدگمانیوں کو، جھوٹوں کو واضح کر دیا اور رد فرمایا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اے محبوب فرما دو فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آپ فرمائیے کیا لے رکھا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ؟ تب تو خلاف ورزی نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے. اگر تمہارے پاس کوئی وعدہ ہے تو لے کر آؤ. ایسے ہی اللہ کی ذات پہ بہتان باندھتے ہو، اللہ کی ذات پہ الزام تراشی کرتے ہو. یعنی ان نادانوں سے حضور سے کہا گیا کہ پوچھئے کیا تم سے کوئی اللہ نے یا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟
وہ تو تمہیں صرف یہی مقدار عذاب میں مبتلا رکھے جو تم بتا رہے ہو، تو ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یوں ہی بہتان باندھتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ یعنی ان کی حقیقت دیکھیں، یہ یہود و نصارہ جس کے آگے آج ہمارے لوگ کچھ کو لے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے یہ تو اللہ کی ذات کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اس کی ذات پہ بہتان لگائے، اس کی ذات پر انہوں نے طرح طرح کی باتیں لگائیں۔ بہرحال میرے دوستوں، میرے محبوب کے غلاموں، دعا ہے اللہ خالق کائنات میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے یہ درس قرآن پورا سنا ہے ان سے میری گزارش ہے کہ یہ درس قرآن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ میرے چینل کو اہل علم نور کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک اگلا درس قرآن جو ہے سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔